السلام علیکم، میں ہوں غزل شاہ اور سب کو 13ویں سحری بہت بہت مبارک ہو۔ آج آپ سے میں بات کروں گی نماز کے حوالے سے۔ نماز نیند سے بہتر ہے، یہ ہم پڑھتے تھے، سنتے بھی آئے ہیں، لیکن آپ بلیو کریں کہ اب جب پڑھ رہے ہیں تو نیند آئی بھی ہو تو آنکھیں کھل جاتی ہیں ایک دم سے کہ نہیں، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اور یہ انسان کے ساتھ تب معاملہ پیش آتا ہے جب وہ بہت ہی کبھی کسی موڑ پہ زندگی کے ایسے لمحے اس پہ آ جاتے ہیں جب وہ بالکل خود کو تنہا محسوس کرتا ہے، جب وہ اپنی زندگی کے پورے زور لگا لیتا ہے دنیا داری کو حاصل کرنے کے لیے، کسی کو پانے کے لیے، کسی کو اپنانے کے لیے، اور کسی چیز کی خواہش کرتا ہے اور اس کو نہیں ملتی اور وہ بالکل ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ چاہے آپ دولت لگا لیں، وہ آپ اولاد لگا لیں، یا وہ آپ اپنوں کی محبت لگا لیں، یا وہ کسی غیر کی محبت لگا لیں، کوئی بھی عمل ہے اگر ہم کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور یہ سارے عمل اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، لیکن ہم دنیا دار ہیں، ہم فرشتے تو ہے نہیں ہیں، انسان ہیں، اور کوئی نہ کوئی ایسی بھول کر دیتے ہیں جو اللہ کو ناگوار گزر جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنے لیے سوچنا چاہیے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کو پڑھ لینا چاہیے، اس کے بارے میں جان لینا چاہیے، پھر کوئی قدم اٹھانا چاہیے۔ اور ہر چیز کے پیچھے اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے امتحان لیتا ہے، اور جب وہ پوری طرح اس کو نہیں پورا کر پاتے تو پھر وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اسے نیند نہیں آتی۔ اور پھر جب اللہ کی محبت، جب اس کو لگتا ہے کہ اب مجھے کوئی سہارا دے، مجھے کوئی سنبھالے، اور کوئی بھی سہارا دینے والا نہیں ہوتا، یقین جانیں اس وقت انسان خود ہی اپنی تنہا اپنے اوپر جو بھی اس کے ساتھ معاملات پیش آ رہے ہوتے ہیں وہ تنہا اپنے آپ کو سہتا ہے، اپنے اوپر جو بھی اس کے مشکلات ہیں، غم ہے یا کوئی تکلیف ہے، وہ اکیلے ہی اس کو سہ رہا ہوتا ہے۔ تو پھر ایک اللہ کی ذات ہوتی ہے جو اس کے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ مجھے بچائے گا یا اللہ میرا ساتھ دے گا، اور پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور جب وہ اللہ کی طرف وہ بڑھتا ہے تو اللہ، وہ کہتے ہیں کہ ایک 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے، بے شک وہ اپنی طرف بلاتا ہے اور پھر انسان کو سکون عطا کرتا ہے۔ پھر نماز انسان پڑھتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کو پھر یقین ہو جاتا ہے اس بات کا کہ نہیں، نماز جو ہے نیند سے بہتر ہے، پھر وہ اٹھ جاتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ اسی طرح ہم لوگ بھی جب نماز پڑھتے ہیں، پہلے مجھے بہت نیند آتی تھی، اتنی نیند آتی تھی، بیٹھے بیٹھے آپ بلیو کریں 10 منٹ ہوتے ہیں سو رہی ہوتی ہوں، لیکن ابھی پھر بڑی ہوتا ہے کہ نہیں آج پھر رہنے دیتی ہوں، پھر ایک دم سے خیال آ جاتا ہے نہیں کچھ مسئلہ نہ ہو جائے، کوئی تکلیف نہ ہو جائے، تو پھر جلدی سے اٹھ کے نماز پڑھ لی جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے غموں سے بچے رہیں، دنیا کی تکلیفوں سے بچے رہیں، دنیا کی نظر بد سے بچیں، حاسدین کے حسد سے بچنا چاہتے ہیں، ہر طرح کا جو برا عمل ہے دنیا میں، کیونکہ دنیا داری ہے، اللہ کا گھر تو نہیں ہے کہ جہاں کوئی برا عمل نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو ان سے بچنا ہے تو پھر اللہ کی طرف رجوع کریں اور نماز پڑھا کریں۔ نماز میں بہت سکون ہے، نماز بہت سی برائیوں سے ہمیں روکتی ہے، تو پورا اہتمام سے نماز پڑھا کریں، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوتا ہے، اور جب ہم کسی محبوب کو ملتے ہیں یا کسی محبت کو ملتے ہیں تو ہم کتنا بن سور کے، بن ٹھن کے، خوشبوئیں لگا کے جاتے ہیں کہ اس کو پسند آ جائیں۔ اسی طرح رب کے آگے بھی جھکنا ہو، سجدہ کرنا ہو تو پھر بن ٹھن کے اور خوشبو لگا کے اپنے آپ کو پورا تیار کر کے اللہ کے سامنے سجدہ کیا کریں۔ آپ یقین کریں اللہ کو بہت پسند آئے گا، اللہ کو آپ کا اہتمام کیا ہوا بہت پسند آئے گا۔ آپ سے جو آپ اللہ سے مانگو گے اللہ ضرور پوری کرے گا، آج نہیں تو کل ضرور پوری ہوگی، کیونکہ اللہ کے گھر میں دیر ہوتی ہے، اندھیر نہیں ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہوں گی، کچھ نہ کچھ تو سبق حاصل آپ کرتے ہی ہوں گے، یا کسی کے لیے فائدہ ہوتا ہوگا۔ میں کوئی اتنی بڑی صاحب علم نہیں ہوں، لیکن جتنی زندگی کے پریکٹیکل لمحے میں نے گزارے ہیں اپنی، جتنے اتنا عمر بھی نہیں ہے لیکن کم عمری میں نے بہت کچھ سیکھ لی ہے، تو وہ ساری چیزیں آپ سے شیئر بھی کرتی ہوں اور پڑھتی بھی ہوں، اور کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ میری زندگی کے پریکٹیکل لائف جو میں نے گزاری ہے اس کے اکارڈنگ میں آپ کو بتا رہی ہوتی ہوں۔ تو اس کے ساتھ ہی اپنی غزل شاہ کو اجازت دے، اللہ حافظ۔